السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: امام بخاری نے صحیح بخاری کتنے سال میں لکھی؟ جواب: امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 5 مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب: سورت بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال: پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے نبی کا نام بتائے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی تھے، حضرت طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل۔ چاروں بھائیوں میں 10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب چھوٹے تھے۔ سوال: ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ سوال: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی نماز فرض تھی؟ جواب: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔
سوال: کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلا اسلامی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا، اس کا رنگ کیا تھا؟ جواب: پہلا اسلامی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا، اس کا رنگ سفید تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی، طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: وہ کون سا کلمہ ہے جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے ورد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔
سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام مصرع شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی پہلی تدوین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ 1 ہجری کو ادا کیا گیا۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس دن آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد آسمان اور زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ سوال: کون سے نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟
जवाब: हज़रत मकातिल ने इसका नाम नबा ज़िक्र किया है और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने माशा कहा है। सवाल: बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके ज़रिए पहुंच चुका था? जवाब: बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के ज़रिए पहुंच चुका था। सवाल: पहला हथियार किसने बनाया था? जवाब: पहला हथियार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल: सहाबा कराम में से कौन से सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: सहाबा कराम में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल: कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब: कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ इकरा है। सवाल: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल किस सूरत हाल में हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हुई और एक रोज़ खादिमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ़ ले गईं और किबला रुख लेट कर दाना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये फरमाकर विसाल फरमाया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले किसको दी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दी। सवाल: किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: अहले मक्का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किन अलकाबात से पुकारते थे? जवाब: अहले मक्का आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अल अदल और अल वहीद के अलकाबात से पुकारा करते थे। सवाल: सबसे ज़्यादा फतवात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब: सबसे ज़्यादा फतवात खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई।
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیہ کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیہ کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹے کو خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں۔ کھانے سے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فریج میں رکھے آئے ہوئے آٹے کی روٹیاں اور نان پراٹھے ٹھنڈے ہونے پر اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا تازہ آٹے کی روٹیاں مزہ دیتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے سے گوندا ہوا آٹا فریج میں جانے کے بعد اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا اور فریج کی گیس کے متعلق ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پیٹ پھولنے اور معدے کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جس کی زیادتی پر آپ کو پیٹ خراب ہونا اور کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے 2 دن سے زیادہ فریج میں آٹا نہ رکھیے۔ بہتر یہ کہ روزانہ کی ضرورت کا تازہ آٹا گوندھ کر اسے استعمال کریں اور اس سے غذائیت بھی بھرپور اور افادیت بھی بے شمار ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن السعود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: جہنمی کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب: جہنم میں جہنمی کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔
سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی کس علامت سے ظاہر کی گئی؟ جواب: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی عین سے ظاہر کی گئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔